ایک بڑی لڑائی پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے تیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکا کے بیٹوں کے درمیان. وہ قتل کرتے ہیں, وہ قتل کر دیتے ہیں, وہ زخمی کرتے ہیں, وہ زخمی کر دیتے ہیں, وہ گھر میں فائرنگ کرتے ہیں, وہ گھر میں فائرنگ کر دیتے ہیں. یہ اس سے سوسائٹی میں, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو سوسائٹی میں انسرٹنٹی, یہ خوف پھیل رہا ہے, تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا, ان تک رسائی کس طرح حاصل کی جائے گی؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ جو شوٹرز کو بنانے والے ہیں, جو شوٹرز کو پیدا کرنے والے ہیں, جو فائرنگ کا نشانہ بنوانے میں کسی کو بھی ٹاسک دے دیتے ہیں, ہم ان کے بڑوں تک پہنچیں گے, بدماشوں تک پہنچیں گے, ڈون تک پہنچیں گے. یہ انڈرورلڈ ڈون کے جو اہم جو شخصیات ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کو کس طرح آپ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی بالکل, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ جو شوٹرز ہیں یہ تو ہائرڈ گنز ہوتی ہیں, اور ان کے پیچھے جو دوسرے کردار ہیں, اصل کردار وہ ہیں. اور اس میں جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد گرفتار کروا کر اور ان کو پاکستان واپس لایا جائے, اور ان کو گرفتار اور ان کو قانون کا سامنا وہ کریں, اور تاکہ ان کو جو بھی ان کے مقدمات ہیں اس میں سزا ہو. اور افیکٹو یہ کام تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہم اس میں کامیاب ہوں, بیکاز یہ جو شوٹرز ہیں ان کو تو ہم پکڑتے ہیں, یہاں پر پکڑے بھی جاتے ہیں, لیکن جو اصل کردار جب تک ہم نہیں پکڑیں گے تب تک میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ قابو پانا, افیکٹولی قابو پانا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور باقی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا الحمدللہ لاہور میں کوئی نوگو ایریا نہیں ہے, اور اس طرح کا ایک ان کی جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کی ایک پرانی دشمنی والا چکر چل رہا ہے, اور اس میں کافی جو ہیں لوگ جو ہیں وہ متاثر بھی ہو رہے ہیں, قتل بھی ہو چکے ہیں. اور اس کا افیکٹولی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہماری ہے کہ ہم ان کو پاکستان واپس لائیں. ریڈ وارنٹس وغیرہ ان کے ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ قانون کا سامنا کریں تاکہ یہ جو چیز ہے یہ بھی ایڈریس ہو, اور ساتھ میں جو شوٹرز والا فینومینا ہے وہ بھی ایڈریس ہو. سر وہ تو نہیں گرفتاری دیں گے, نہ کوئی سامنا کریں گے مقدمات کا, ان تک پہنچنا پولیس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ جو شہر میں خوف پھیلا ہوا ہے اس خوف کو پیدا کرنے والے جو ہیں ان تک پولیس کی رسائی حاصل جب تک نہیں ہوگی یہ گرفتاری نہیں دیں گے. تو ان کی گرفتاری کے لیے پراپر آپ کی طرف سے اسٹریٹجی کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیں تاکہ جو شہر میں رہنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ ہم آئندہ جو دن آنے والے ہیں وہ سکون والے ہوں گے. دیکھیں, اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حد تک پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں ان پہ تو افیکٹو بہت سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور یہاں پر جو بھی شوٹرز تھے, جتنے بھی لوگ تھے, وہ تمام گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کو آلریڈی اس چیز کا پتہ بھی ہے. جو ملک سے باہر ہیں ان کے ریڈ وارنٹس جو ہیں, وہ ریڈ وارنٹس کی بات آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب ریڈ وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی جگہ کہیں بھی وہ بندہ کسی جگہ پر اریسٹ ہوگا تو فوری طور پہ اطلاع ہمیں ملے گی اور وہ پاکستان واپس لائی جائے گی. مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ریڈ وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں نا, تو کسی جگہ پر بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سر کچھ ممالک کے ساتھ آپ کی ٹریٹی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہوتی, تو جہاں ہوتی ہے وہاں تو آپ پہنچ جاتے ہیں, آپ کی رسائی ہو جاتی ہے, آپ ملزم کو لے بھی آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 120 سے زائد جو اشتہاری مجرمان ہیں جو شہر میں کرائم کرنے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے, ان تک آپ نے رسائی حاصل کی, بلکہ ان کو گرفتار بھی کر کے لاہور منتقل کیا یا صوبے کے دیگر ضلعوں میں منتقل کیا. لیکن دوسری طرف جو کسی اور ملک میں ہے جہاں پہ ہماری ٹریٹی نہیں ہے لاہور پولیس کے ساتھ, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں پر ٹریٹی نہیں ہوتی نا, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹیم بھیجتے ہیں, وہ لوکلی پولیس کے ساتھ لیزون میں آتے ہیں, وہاں پر پولیس کے ساتھ لیزون میں آتے ہیں, اپنے انفارمرز کے ساتھ لیزون میں آتے ہیں, اور اس کو پھر جو ہے ہم obviously کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ ٹریٹی بھی کئی دفعہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. اس طرح کے بھی مطلب واقعات ہوئے ہیں جہاں پر گورنمنٹ نے ہیلپ کیا ہے. لیکن پھر ہم یہی ہے کہ پھر ہم اس کو طریقے سے, اور یہاں پر جو ہمارے جس طرح سے ہم نے یہاں پر بھی لوگ اریسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے جو دوسرے گینگ ممبرز ہوتے ہیں, تو ہم طریقے سے جو ہے وہ ود دی کوآرڈینیشن آف ود دی گورنمنٹ, اگر ٹریٹی نہ ہو تو ہم اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اس میں کئی دفعہ ہمیں کامیابی ہو بھی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ ان تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور جب پکڑے جائیں گے تو ان کو سزا بھی ہوگی؟ جی انشاءاللہ. دوسری طرف سر جو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ پبلک ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں, آپ نے کتنے ڈاکو گینگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ انویسٹیگیشن ونگ میں جو تعینات انچارج انویسٹیگیشن ہیں یا تھانے دار ہیں, آئی اوز ہیں, وہ کس طرح ورکنگ کو بہتر کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کس طرح ہدایات جاری کرتے ہیں اور آپ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے وہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, اس میں جو ہماری رابریز کے مقدمات ہیں, اب ہمارے کیونکہ اوبیسلی اتنی بڑی 1.5 کروڑ سے اوپر آبادی کا شہر ہے اور رابری کے مقدمات یہاں پر واقعات ہوتے ہیں,
تو اس میں میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس سال تقریباً رابری کے جیسے ہمارے رفلی 1000 کے قریب 1000 کے قریب مقدمات ہوئے، تو اس میں سے ہم 400 سے اوپر لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے ان مقدمات بالکل ٹھیک ہے. ان سے ریکوری بھی ہوئی؟ جی ان سے ریکوری بھی ہوئی ہے، کافی جگہوں پہ ریکوری ہو گئی ہے، کافی جگہوں پہ ریکوری کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے مقدمات جو ہے وہ ہماری OCU بھی دیکھ رہی ہے. تو اس کے اوپر ہمارا بڑا اسپیشل فوکس ہے، ہمارے کمانڈر کا بڑا اسپیشل فوکس ہے. تو ہم اسپیشلی ہمارا جو اسٹریٹ کرائم ہے، جو ہمارے یہ جھپٹے کے واقعات ہوتے ہیں، جو ہمارے رابری کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑا اسپیشل فوکس ہے اور اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور اس کے بندے کافی حد تک ہم نے پکڑے بھی ہیں. ہمارے تقریباً کلوز ٹو 50% جو ہیں ہمارے جو رابری کے مقدمات ہیں اس میں ہم نے لوگ گرفتار کیے ہیں، اور ریکوری بھی ہماری کافی حد تک ہوئی. ہم ہر کیس کو اغوا کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً ہم نے 4500 کے قریب اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا ہے. اگر ہم پہلے ڈیلی بیسس کے اوپر اراؤنڈ 20 اشتہاری مجرمان پکڑ رہے تھے تو ہماری ایوریج اب کی تقریباً 65 to 80 تک بھی جا رہی ہے. ہمارے کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں شوٹرز استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ایک فنومینا ایسا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک فنومینا ہے. جب مدعی ہمارے پاس درخواست لے کر آیا کہ جی بچی اغوا ہو گئی، تو ہم نے اس کو اغوا کے طور پہ لیا. ہمارا تعلق مدعی کے ساتھ جتنا زیادہ بہتر رابطہ ہوگا اتنا ہی تفتیش صحیح ہوگی. ویلکم بیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، قتل کے واقعات میں ملزمان پکڑے جا رہے ہیں، ڈکیت آپ لوگ پکڑے ہیں، شہری خود کو محفوظ تصور کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر کام چلتا رہا تو جو شہر میں جرم بڑھ ہے یقیناً وہ کم ہوگا اور پبلک سیکیور فیل کرے گی اور اپنے کام کاج میں بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے گی. تو دوسری طرف دیکھا جائے تو اغوا برائے توان کے واقعات یہ بڑے تیزی سے بڑھے ہیں. اس میں بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں، خواتین بھی اغوا ہو رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوتے، وہ مرضی سے چلے جاتی ہیں. پولیس کو کافی بار ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ان کے تانوں اپنے بچوں سے نظر رکھنی چاہیے. اس کے پیچھے کیا پولیس کو یہ بات کرنی چاہیے یا پولیس کا جو کام ہے اس کو عمل میں لاتے ہوئے ملزمان تک پہنچنا چاہیے؟ پہلے آپ نے اغوا برائے توان کی بات کی، تو اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک مقدمہ ہوا تھا جس میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا، اور وہ بہت ہمارے جو SP تھے اور ہماری پوری پولیس کی ٹیم نے بہت بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچے کو بھی ریکور کروایا اور تمام جو توان کی رقم ہے اس کو بھی ریکور کروایا، ملزمان کو بھی اس میں اریسٹ کیا. دوسرا ہمارا ایک مقدمہ، 2 ہی مقدمات ہمارے اغوا برائے توان کے ہوئے ہیں. وہ ہنی ٹریپنگ کا کیس تھا، اور وہ پھر جس طرح کچے کے علاقے میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ اس طرح تھا. اس پہ تفتیش جاری ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں. تو سر وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں یا جو ہنی ٹریپ کے ذریعے وہاں پہ چلا گیا ہے، کیا وہ کچے کے ڈاکو یہاں تک پہنچ گئے تھے لاہور میں یا یہاں سے وہاں پہ چلے گئے؟ وہ اس طرح نہیں ہوتا جی. وہ کرتے یہ ہیں کہ خواتین ہوتی ہیں، خواتین کے ذریعے وہ فون پہ رابطے کرتے ہیں. فون پہ رابطے اسٹیبلش ہونے کے بعد وہ بلاتے ہیں، یہاں سے بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے اور وہاں جا کر جب جاتا ہے تو کڈنیپ ہو جاتا ہے. وہ صرف خواتین ہی نہیں ہو سکتی، کئی ہم نے یہاں پر تو خیر ہمارا اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اور جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی جگہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو گاڑی سستی مل جائے گی، آپ کو کوئی اور پراپرٹی سستی مل جائے گی، تو لوگ اس لالچ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز جاتے تو وہ اپنی مرضی سے ہیں. تو اغوا کسی نے نہیں کیا ہوتا تو مقدمات کا اندراج پھر کیوں لایا جاتا ہے عمل میں؟ بس وہ کیونکہ ایک اغوا تو ہوا ہے نا، بہرحال وہ چلا گیا ہے، وہ ایک ڈسپشن میں گیا ہے، لیکن اغوا ہوا ہے. تو ٹیکنیکل آپ کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکلٹی ہے تھوڑی سی اس میں، لیکن بہرحال اغوا تو ہوا ہے. اغوا برائے توان ہی ہوا ہے کیونکہ بعد میں توان بھی مانگا جاتا ہے ان کا. تو ایک تو آپ نے اس کی بات کی، وہ ہو گیا. دوسرا آپ نے خواتین کے جو ہمارے 365B کے مقدمات ہیں اس میں کافی زیادہ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عام طور پہ خواتین شادی کر لیتی ہیں، وہ گھر سے چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان 164 کا ہوتا ہے اور نکاح نامہ وغیرہ ان کا پراپر آتا ہے. وہ کورٹ میں ان کا جب بیان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیس ہمارے یکسو ہوتا ہے. کئی ہمارے اکثر مقدمات ایسے ہوتے ہیں، لیکن کئی ہمارے جینوئن مقدمات بھی ہوتے ہیں جہاں پر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچی انڈر ایج ہوتی ہے، انڈر ایج ہے، اتنی عمر ہے جس میں اس کی شادی ہو نہیں سکتی. کئی جگہ پہ بڑا جینوئنلی ان کو کیا جاتا ہے اور وہاں پر پولیس کام کرتی ہے. ہم ہر کیس کو اغوا کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ اس کی جانے کی ریزنز کیا ہیں. جب مدعی ہمارے پاس درخواست لے کر آیا کہ جی بچی اغوا ہو گئی، میری بیٹی یا میری بہن یا جو بھی وہ اغوا ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کو اغوا کے طور پہ دیکھنا ہے.